کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے بہت بہتری کی طرف ایک بڑا قدم بڑھایا لیکن پھر اچانک خود کو پرانی سوچوں کے اسی جال میں پھنسا ہوا پایا؟ یا یہ فکر ہوتی ہے کہ آج جو مثبت تبدیلیاں آپ لا رہے ہیں وہ کل کسی دباؤ میں قائم رہیں گی بھی یا نہیں؟ جی، یہ بہت عام احساس ہے۔ اور سب سے اہم سوال کہ اس بات کو یقینی کیسے بنایا جائے کہ سوچ کو بدلنے کی یہ محنت ایک وقتی کامیابی نہ ہو بلکہ ایک مستقل عادت بن جائے۔ آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل۔ ہمارے پاس ایک کتاب کے اختتامی باب کا متن اور اس کا تجزیہ موجود ہے جو خاص طور پر اسی مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے بعد اسے زندگی بھر برقرار کیسے رکھا جائے۔ ہمارا مقصد صرف ٹیکنیک سیکھنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وقتی سکون کو ایک مستقل عادت میں کیسے بدلا جائے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اس میں ایک اور پہلو شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ بحث کیا کرنا ہے سے زیادہ کیسے کرتے رہنا ہے پر مرکوز ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایک سپرنٹ اور میراتھن کے فرق جیسا ہے۔ کوئی بھی تھوڑی دیر کے لیے تیز بھاگ سکتا ہے، نئی تکنیک آزما سکتا ہے، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب ابتدائی جوش ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اصل چیلنج تکنیک سیکھنا نہیں بلکہ انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کا ایک اٹوٹ انگ بنانا ہے، خاص طور پر جب زندگی مشکل ہو۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مجھے اس کتاب کے آخری باب میں جو بات سب سے دلچسپ لگی نا وہ یہ تھی کہ اس کا آغاز کسی نئی چونکا دینے والی تکنیک سے نہیں ہوتا بلکہ مصنف فوراً اس خیال پر آ جاتا ہے کہ ایک پرسکون ذہن کو برقرار رکھنا ایک زندگی بھر کی مشق ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ قاری سے کہہ رہا ہو، مبارک ہو، آپ نے بنیادی باتیں سیکھ لی ہیں لیکن اصل کام تو اب شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ مصنف یہاں ذہنی سکون کے پورے تصور کو علاج سے بدل کر مشق میں تبدیل کر رہا ہے۔ علاج سے مشق، یہ دلچسپ ہے۔ جی، ہم اکثر تبدیلی کو ایک امتحان سمجھتے ہیں جس میں یا تو پاس ہونا ہے یا فیل، لیکن یہ نقطہ نظر اسے ایک باغ کی طرح دیکھتا ہے جس کی روزانہ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ کچھ دن جڑی بوٹیاں زیادہ ہوں گی، کچھ دن پھول کھلیں گے، مگر اہم بات باغبانی کا عمل جاری رکھنا ہے۔ اس سوچ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کمال حاصل کرنے کا دباؤ ہٹا دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے کیونکہ کمال حاصل کرنے کی کوشش خود ایک بہت بڑی پریشانی بن سکتی ہے۔ آپ ایک بار منفی سوچتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے لو میں تو فیل ہو گیا۔ بالکل۔ لیکن یہ باغ والی مثال یہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ انسان بنیں، غلطیاں کریں اور پھر بھی عمل جاری رکھیں۔ لیکن ان تکنیکوں کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ صرف اچھے خیالات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیاد بھی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، خاص طور پر آج کل جب ہر طرف سے مشورے مل رہے ہوتے ہیں۔ مصنف اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کتاب میں بیان کردہ طریقے محض خیالی باتیں یا صرف مثبت سوچ کی تلقین نہیں ہے۔ اچھا۔ ان کی پیشہ ور افراد نے تصدیق کی ہے، ان پر تحقیق کی گئی ہے اور ہزاروں لوگوں نے انہیں کامیابی سے آزمایا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو قابل اعتماد معلومات چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تکنیکیں مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بھی تکنیک خود بخود کام نہیں کرتی۔ کیا کتاب میں اس بارے میں کوئی شرط رکھی گئی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جی ہاں، اور یہ شاید اس باب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ کتاب واضح طور پر کہتی ہے کہ یہ طریقے تبھی کام کرتے ہیں جب کوئی شخص اپنے دماغ، جسم اور روح کو پوری طرح اس عمل کے لیے وقف کر دے۔ دماغ، جسم اور روح، یہ بات سننے میں تو بہت گہری لگتی ہے لیکن مجھے اسے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، جب ہم کہتے ہیں دماغ، جسم اور روح کو وقف کرنا تو اس کا ایک عام مصروف دن میں کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک منگل کی دوپہر کو جب کام کا بہت دباؤ ہو، اس وقت اس وابستگی کا کیا مطلب ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے اسے توڑ کر دیکھتے ہیں۔ دماغ کی وابستگی کا مطلب ہے ان تکنیکوں کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ انہیں سمجھنا اور ان پر یقین رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ جسم کی وابستگی کا مطلب ہے یہ تسلیم کرنا کہ آپ کی ذہنی حالت کا آپ کے جسم سے گہرا تعلق ہے۔ آپ کی نیند، خوراک اور ورزش، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ یعنی یہ صرف سوچ کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ گھنٹوں بیٹھ کر مثبت سوچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے صرف 3 گھنٹے کی نیند لی ہے تو آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ صحیح۔ اور آخر میں روح کی وابستگی، اس کا مطلب ہے اپنے لیے ہمدردی اور صبر کا رویہ اپنانا، خاص طور پر جب آپ ناکام ہوں۔
یہ خود کو معاف کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وضاحت بہت مددگار ہے۔ تو یہ صرف ذہنی ورزش نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کا عہد ہے۔ لیکن یہیں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ سب عزم اور وابستگی کی باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ہم سب کبھی نہ کبھی ناکام ہوتے ہیں۔ کیا کتاب اس بارے میں کوئی حقیقت پسندانہ مشورہ دیتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ صرف کامیابی کی ایک مثالی تصویر نہیں دکھاتی، بلکہ یہ مانتی ہے کہ ناکامی اس سفر کا حصہ ہے۔ اچھا۔ مصنف اسے ناکامی نہیں بلکہ پیچھے کی طرف گرنا کہتا ہے اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کا سب سے عملی اور شاید سب سے ہمدردانہ حصہ ہے۔ مجھے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کیونکہ اکثر سیلف ہیلپ مواد اس پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو وہ کیا ٹھوس حل پیش کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ پچھلے ایک ہفتے سے دوبارہ انہی منفی سوچوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ حل حیران انگیز طور پر سادہ اور قابل عمل ہے۔ مصنف کا مشورہ ہے جب آپ کتاب پڑھ چکیں تو واپس جائیں اور ان حصوں کو نمایاں کریں، یعنی ہائی لائٹ کریں جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ان صفحات کے کونے موڑ دیں جہاں آپ کو لگا کہ ہاں یہ میرے لیے لکھا گیا ہے۔ دراصل آپ اپنے لیے ایک ذاتی ایمرجنسی کٹ تیار کر رہے ہیں۔ واہ، مجھے یہ خیال بہت پسند آیا، ذاتی ایمرجنسی کٹ۔ یہ بہت پاورفل ہے۔ جی، تو مطلب یہ ہے کہ اپنی کتاب کو رنگ برنگی ہائی لائٹر سے بھر دینا دراصل ایک سنجیدہ ذہنی صلحت کی تکنیک ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے مستقبل کے اس مے کے لیے روٹی کے ٹکڑے چھوڑ رہے ہیں جو شاید راستہ بھٹک جائے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب منفی سوچیں واپس آنے لگیں تو آپ کو صفر سے جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کے پاس پہلے سے ایک نقشہ ہوتا ہے؟ جی، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مدد کہاں ملے گی۔ آپ فوری طور پر کتاب کے ان مخصوص حصوں پر واپس جا سکتے ہیں اور مسئلے کو بڑھنے سے پہلے ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کو خود انحصاری سکھاتا ہے۔ اور یہ ایک دفاعی حکمت عملی بھی ہے۔ آپ مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ پہلے سے ہی اس کے لیے اپنے اوزار تیار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم اپنی گاڑی میں ایک سپیئر ٹائر رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ اسے استعمال نہیں کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ وہاں موجود ہے۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی، اور اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی کٹ بھی وقت کے ساتھ پرانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ جو مشورہ آپ کو 6 مہینے پہلے بہت کارآمد لگا تھا، ہو سکتا ہے آج وہ اتنا مؤثر نہ رہے۔ اس لیے اس کٹ کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہنا ضروری ہے۔ یہ ایک زندہ دستاویز ہے، کوئی پتھر پر لکھی ہوئی تحریر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں اور کسی ایسے شخص کے لیے خلاصہ کریں جو واقعی اپنی سوچ کو مستقل طور پر بدلنا چاہتا ہے، تو ہمارے سامنے کون سے بنیادی ستون آتے ہیں؟ میرے خیال میں اس تجزیے سے 3 بنیادی ستون واضح طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا، مکمل وابستگی قید ہے۔ جی، دماغ، جسم اور روح والی بات۔ بالکل۔ ان تکنیکوں کی طاقت انہیں صرف جاننے میں نہیں بلکہ انہیں پورے دل و جان سے اپنانے میں ہے۔ یہ ایک جز وقتی کوشش نہیں ہو سکتی بلکہ اسے آپ کی ترجیح بننا ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ جو شاید سب سے زیادہ حوصلہ افزا ہے وہ ہے ناکامیوں کے لیے تیار رہنا۔ بالکل، دوسرا ستون ہے ناکامیوں کا پہلے سے اندازہ لگانا۔ پرانی عادتوں میں واپس آنا اس عمل کا ایک فطری اور متوقع حصہ ہے۔ تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دوبارہ آگے بڑھنے کا ایک منصوبہ موجود ہو۔ مقصد کبھی نہ گرنا نہیں بلکہ ہر بار تیزی سے اٹھنا ہے۔ اور تیسرا ستون اس منصوبے کو عملی شکل دیتا ہے، یعنی وہ ایمرجنسی کٹ۔ جی ہاں، تیسرا اور آخری ستون ہے اپنا ذاتی حوالہ خود بنائیں۔ کتاب کو ایک جامد چیز کے بجائے ایک زندہ اوزار کے طور پر استعمال کریں۔ اہم حصوں پر نشان لگانا، صفحات کے کونے موڑنا، یہ سب اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کے بہترین حل ہمیشہ آپ کی دسترس میں رہیں۔ تو آخر میں مرکزی پیغام یہی ہے کہ اصل مقصد صرف سیکھنا نہیں بلکہ سیکھی ہوئی باتوں کے ساتھ جینا ہے۔ زیادہ سوچنے کے عمل کو روکنا ایک منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جی، اور اس سفر کے لیے تیاری، عزم اور اپنے ساتھ نرمی برتنے کی ضرورت ہے۔
یہ جاننا کہ آپ کے پاس مشکل وقت کے لیے ایک ایمرجنسی کٹ موجود ہے خود ایک بہت بڑا ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے، اور میں سامعین کے لیے ایک آخری خیال چھوڑنا چاہوں گی جو اسی مواد سے ہی نکلتا ہے۔ ضرور۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ذہنی سکون کو کیسے برقرار رکھنا ہے، اور جب ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خالی جگہ پیدا ہوتی ہے، وہ جگہ جو پہلے منفی سوچوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خالی ذہنی جگہ میں جو اب ان سب چیزوں سے آزاد ہے، کون سے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سفر صرف شور کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں، یہ اس بارے میں بھی ہے کہ اس خاموشی میں کیا پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تخلیقی صلاحیت، نئے شوق اور گہرے تعلقات پروان چڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کیا روک رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔